على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا بعد درود محمود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ہدیتاً تحفتاً پیش کرن تو بعد میرے نہایت قابل قدر واجب الاحترام بزرگوں دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے توڑے پنڈ دے اندر خطیب اہل سنت حضرت علامہ صاحبزادہ والا شان الحافظ القاری محمد ہارون چشتی گولڑوی آپ دی وساطت دے نال میں پہلی دفعہ توڑے پنڈ مرادے چ حاضر ہویا ہاں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ توڑے ذوق نو توڑے شوق نو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اسی طرح نبی دی آل نبی دی اولاد نبی دے چارے یار نبی دے صحابہ دی محفلہ سجانتے رہو. اللہ تعالیٰ تنو آباد و شاد رکھے. حضرات محترم قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں ایک آیت کریمہ دا حصہ توڑے سامنے تلاوت کیتا ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ والذین معہ اور وہ لوگ جنہوں نے آپ کی معیت اختیار کی تھی معہودی ضمیر اس دا مرجع میرے تے تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ دی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ جنہوں نے اے محبوب تیری قربت حاصل کر لی
جنہاں نے تیری معیت اختیار کر لی، جنہاں نے تیری رحمت کی چادر دا پلو تھام لیا، تو خالق کائنات نے فرمایا انہاں دی صفت کے بیان کر رہا ہاں، انہاں دی شناخت، انہاں دی علامت، انہاں دی پہچان بیان کر رہا ہاں۔ یا رب العالمین انہاں دی پہچان کیے، تو خالق کائنات نے فرمایا انہاں دی پہچان ہے وے اشداء علی الکفار، جنہاں نو نبی دی غلامی نصیب ہو گئی، جنہاں نو نبی دی محبت قرب نصیب ہو گیا، اللہ فرماتا ہے انہاں دی سب سے بڑی پہچان ہے وے فرمایا وہ کاف نواز سے بڑی سخت ہے، کاف نواز سے بڑی، بولو کاف نواز سے بڑی سخت نے۔ آگے رب کائنات نے فرمایا رحماء بینہم، فرمایا انہاں دی دوسری پہچان ہے وے، انہاں دی دوسری شناخت ہے وے کہ اللہ نے فرمایا رحماء، سیگا اس میں تفضیل تھا، یعنی اللہ فرما رہا وہ بہت ہی رحم دل ہے، وہ بہت ہی، بولو کی نے یہ گل دی سمجھ آئے کہ بولیا جے نہ آیا کہ تسی آکیا جے مولوی بس کر دیا، میں وہ بس کر دیا کیونکہ میں اتنی لمبی تقریر نہیں کرتا، میرا مشن ہے کہ جڑیاں چند گزارشات کرا وہ تھوڑے سمجھ جاؤں، اس کا کوئی تنوں فائدہ حاصل ہوگی۔ اللہ نے فرمایا رحماء بینہم، وہ آپس کے اندر بڑے رحم دل ہیں، وہ آپس سے بڑے، ہن ذرا بات ذرا غور نہ سنیا جی، اے اللہ دا پاک کلام ہے، اے کوئی حدیث دا میں ترجمہ نہیں کیتا، کیوں کہ حدیث کے بارے ہو سکتا ہے کوئی کہے ایسا راوی کمزور ہے، کوئی کہے گا اے حدیث ضعیف ہے، کوئی کہے گا اے حدیث مجروح ہے، لیکن اے رب دا کلام ہے جنہوں رب تعالیٰ نے خود فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ رب کائنات نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، رب کائنات نے فرمایا وہ کتاب جنہیں شک والی گنجائش نہیں، جنہیں شک والی، بولو سی شک والی گنجائش نہیں، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جنہیں شک والی گنجائش نہیں۔ دوستو ذرا غور کر میرا بیان، یہ جی اندر رد و بدل ہو سکتا ہے، قاری صاحب کا بیان کے اندر رد و بدل ہو سکتا ہے، کسی مفسر کی تقریر کے اندر رد و بدل ہو سکتا ہے، کسی محدث کی تقریر کے اندر رد و بدل ہو سکتا ہے، کسی مقرر کی تقریر کے اندر رد و بدل ہو سکتا ہے، لیکن قرآن و جامع کتاب ہے جنہوں اللہ فرماتا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرما رہا ہے وہ کتاب ہے جنہیں شک والی گنجائش نہیں، کہ شہر کہتا لکھ بار زمانہ اور بدلے گا، لکھ بار زمانہ اور بدلے گا، قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، 11واں سپارہ پڑھ کے ویکھ، 11ویں سپارے دا 11واں رکوع وہ دی پہلی آیت پڑھ کے ویکھ، اللہ فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ فرماتا ہے میرا کلام ہے جڑا کبھی تبدیل نہیں ہوتا، میرا کلام ہے جڑا کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ تو پھر کہتا ہے شہر کہتا ہے لکھ بار زمانہ اور بدلے گا، قرآن نہ بدلا جائے گا۔ حضرت دوستا قرآن پڑھ کے ویک، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت عظیم آپ لے آئے، قرآن کریم دا 14واں سپارہ دا پہلا پیج پڑھ کے ویک، رب کائنات نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ،
اللہ فرماتا ہے یہ قرآن نازل کرنے والا میں آ کہ قرآن کی حفاظت کرنے والا میں آ اللہ نے اس کلام کے اندر اس لاریب کتاب کے اندر فرمایا کہ والذین معہ جڑے آپ کے ساتھی نے جنہوں نبی دا قرب مل گیا یاد رکھ لو اگر صحابہ نو عظمت ملی ہے کہ میں نبی کے صدقے ملی ہے اگر نبی دے صحابہ نو عظمت ملی ہے تو میں نبی دے صدقے ملی ہے اگر نبی دی ازواج نو مقام ملیا ہے تو میں نبی دے صدقے ملیا ہے اگر نبی دی آل نو مسلمانہ مقدم عزت مقام شان رفت بلندی ملی ہے تو میں نبی دی صدقے ملی ہے اگر نبی دی آل نو عزت مقام ملیا ہے میں نبی دے صدقے ملیا ہے پھر دوست ذرا غور کر پتہ چل گیا اگر جنیاں بھی شانہ ملیا نے میں نبی کے صدقے ملیا نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تو میں عرض کر رہا جتنیاں بھی شانہ ملیاں نے رب تعالیٰ نے نبی علیہ السلام دے وسیلے دے نال عطا کیتیاں نے حضرت دوست غور کر اسی صحابہ نو بھی مننے آؤ بولو اسی صحابہ نو بھی مننے آؤ اسی نبی دی آل نو بھی مننے آؤ اسی نبی دی اولاد نو بھی مننے آؤ اسی نبی دے چواں یاراں نو بھی مننے آؤ حضرت دوست غور کر حضرت امام شبلی رحمت اللہ تعالیٰ دی کتاب نور الابصار فی مناقب آل بیت النبی المختار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی کتاب اٹھا کے ویک جلد نمبر 1 اٹھا کے ویک عربی متن دی کتاب مسلمانوں دا صفحہ نمبر 8 اٹھا کے ویک اگر اردو کتاب پڑھنی ہے تو صفحہ نمبر 19 اٹھا کے ویک حضرت ابو سعید خدری بیان کر گئے نے میرے تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دی اندر بیٹھے ہوئے نے مسجد نبوی دی اندر میرے نبی تشریف فرمانے جس طرح میں بیٹھا ہوا اسی طرح میرے نبی اپنے منبر دے جلوہ فروز نے جس طرح تسی بیٹھے ہو اس طرح میرے نبی دے صحابہ بیٹھے نے جس طرح تسی بیٹھے ہو تسی انج بیٹھے جویں نبی دے بولو جویں نبی دے صحابہ بیٹھے ذرا غور کر ابو سعید خدری فرما دے نے کہ میرے تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس طرح اپنا ہاتھ لمبا کیتا کہ ابو سعید خدری فرما دے میں نبی علیہ السلام فرما دے نے میرا ہاتھ جیڑا ہے وہ مسلمانہ ویکھن دے اندر تے تھوڑا جا لمبا آیا ہے لیکن حقیقت دے اندر میرا ہاتھ جنت الماوا دے اندر پہنچ گیا میرا ہاتھ جنت الماوا دے اندر پہنچ گیا جنت دے اندر پہنچ گیا فرمایا میں بیٹھا مدینے دے اندر بیٹھا مسجد نبوی دے اندر اور لیکن دوستاں ذرا غور کر حضرت ابو سعید خدری فرما دے نے میں نبی نے فرمایا میں جنت کی سیر پیا کرنا وا بولو میں جنت دی ذرا پیار نال بولو میں جنت دی سیر پیا کرنا وا ابو سعید خدری فرما دے میں نبی نے فرمایا میرا ایک پھل نو ہاتھ پکڑ میرے ہاتھ نے ایک پھل نو پکڑ لیا جویں پھل نو پکڑیا پھل جڑا میرے نبی دے ہاتھ مبارک دے اندر آ گیا ہاتھ تو اجرا فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم اے محبوب ہاتھ تیرا نہیں یہ ہاتھ میرا ہے یہ اللہ دا قرآن ہے میری گل نہیں اللہ فرماتا ہے وما رمیتا قرآن کریم دا ناواں سپارہ پڑھ کے ویکھ میری تقریر کے لیے یا رب دا قرآن ہوے گا یا نبی دا فرمان ہوے گا میری تقریر دا عنوان یا رب دا قرآن ہوے گا یا سونے نبی دا فرمان ہوے گا حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں دوستاں غور کر اللہ دے نبی نے ہاتھ اٹھایا کہ ہاتھ دے اندر مسلمانہ پھل کا ایک پیس آ گیا ابو ہریرہ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں نبی نے فرمایا میں ویکھدا پیا وا کہ دے پھل تے 4 ٹکڑے ہو گئے اور پھل دے کنے ٹکڑے ہو گئے نے 4 ٹکڑے ہو گئے ذرا دوست غور کر
میں نبی فرما دے نے پھر ہر ٹکڑے دے وچوں رب نے ایک حور پیدا کی ہے کی بولو حور پیدا کی ہے ذرا دوست غور کر حور رب تعالیٰ نے میں نبی فرما دے نے اینا حسن رب نے عطا کیتا ہے اگر وہ اپنا ایک ناخن اپنے ہاتھ دا ایک ناخن مسلمان آلوے زمین کے اتے نمودار کر دے تے میں نبی نے فرمایا ہوتے سامنے سورج دی چاہ سورج دی روشنی اور چند دی روشنی جیڑی ہے میں نبی فرما دے ہوتے سامنے ختم ہو جاوے ہوتے اتے حور دی اس انگوٹھے دی ناخن دی جیڑی روشنی غالب آ جاوے اینا کو اپنے حسن عطا کیتا ہے دوست غور کر میرے تے نبی فرما دے نے میں جب اتنی گل ہوئی چار حورانے بولو کنیا حورا چار حورانے تو میرے تے نبی فرما دے نے میں پہلی ہو گئے پوچھیا تو کی دے واسطے تو کی دے واسطے میں آجان دے نبی نو پتا کوئی نہیں نبی جانتا کوئی نہیں نبی نو اختیار کوئی نہیں میں کہنا ابو سعید خدری دا عقیدہ پڑھ کے دیکھو ابو سعید خدری دا یقین پڑھ کے دیکھو انہاں دا ایمان جڑا پڑھ کے دیکھو کہ فرماتے ہیں نبی بیٹھے مدینہ منورہ مسجد نبوی دی اندر نے اور جنت دے وچ مسلماناں پھل توڑ کے پھر ویکھ دے پہنے میں نبی علیہ الصلوۃ بیٹھے مدینے دی اندر نے بولو بیٹھے مدینے دی اندر نے ویتن لے ویکھ دے جنت دے وچ نے فرمایا جنت دیا ہوراں نو پوچھیا پہلی ہور نو تو کدے واسطے میں انہیں کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تیرے غلام ابو بکر صدیق دے واسطے تقریرات دی سن دے میں تنو حدیث سنانا پیاوا مسلمانہ میں نبی فرما رہے نے کیونکہ میں نبی دی زبان ہوئے زبان جنہوں رب فرماتا وما یلتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی میرا نبی آوے نہیں بولتا میرا نبی اپنی مرضی نہ نہیں بولتا میرے نبی دا بولنا خدا دا بولنا کہ شہر کی کہتا ہے او بولتا نہیں او بے مثل او ذات او بولتا نہیں او بولتا نہیں او بے مثل او ذات وہی بولتا جو بولے محمد اللہ فرماتا کل محبوب تو کہہ دے ہو اللہ احد میں اللہ ایک اللہ کے رب خود بھی کہہ دیتا سی ان اللہ احد میں اللہ ایک لیکن نہیں فرمایا محبوب میں سننا چاہنا وا زبان تیری ہوئے توحید میری ہوئے تو حضرات محترم میں نبی نے فرمایا کہ تو صدیق دی حوریں پھر صدیق دے محل کے اندر چلی جاؤ صدیق دے محل کے اندر چلی جا ذرا دوستہ غور کر پھر دوسری حور کو پوچھیا تو کدے واسطے میں انہیں کیا سونیا ودھا دے چہرے والیا میں تیرے پیارے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کے واسطے میں کدے واسطے عمر بن خطاب کے واسطے فرمایا تو اپنے عمر بن خطاب دے حجرے چلا جی اندے محل کے اندر چلی جاؤ پھر مسلمانہ تیسری آئی انہوں پچھے تو کدے واسطے میں کہنے لگی میں عثمان بن عفان کے واسطے پھر جب چوتھی آئی کہ آگے ہاتھ بن کے کھڑی ہو گئی میں نبی فرما دینے اے حور ذرا بولتے صحیح تو کدے واسطے میں حور کہہ دیئے خاموش بولتی نہیں میں نبی فرما دینے ذرا بولتے صحیح ذرا دس کے صحیح تو کدے واسطے میں فرمایا حدیث کے الفاظ نے او حور کہہ دیئے کہ اللہ تعالیٰ نے میں ان تیری بیٹی سیدہ فاطمہ دے حسن کے مطابق پیدا
پیدا کیتا ہے او دا ثانی بنا کے مینوں پیدا کیتا ہے فرمایا اے ودھا دے چہرے والیا تیری بیٹی دے نکاح تو 1000 سال پہلے رب کائنات میرا نکاح تیرے وی علی دے نال کیتا ہے کسی نے مارنا نہیں بھی قاری صاحب پاویں شہید ہو جان دیکھن دے کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد تو ذرا دوستو غور کر پھر پتہ چل گیا ہے چارے یار نبی دے جڑے چارے یار انہاں دا کتنوں کو مقام ہے انہاں دے کتنی کو شان ہے حدیث کو سن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے نے کہ میرے چارے یار مسلمانہ حوض کوثر دے اوتے کھڑے ہون گے حوض کوثر دے چانے چواں کونیاں دے اوتے ایک کونے تے ابو بکر ہوے گا دوسرے کونے تے عمر فاروق ہون گے تیسرے کونے تے عثمان بن عفان ہون گے چوتھے کونے تے مولا علی ہون گے ذرا دوستو غور کر میرے نبی نے فرمایا جدے دل دے اندر ابو بکر دا بغض آیا علی انہوں بھی جنت نہیں عطا کرن گے جدے دل دے اندر عمر فاروق دا بغض آیا علی انہوں بھی جنت عطا نہیں کرن گے جدے دل دے اندر عثمان غنی دا بغض آیا علی انہوں بھی جنت نہیں عطا کرن گے علی انہوں جنت عطا کرن گے تیرا چواں یاراں دا یار ہو دوستا غور کر میں سے واسطے کہنا شہر کہتا ہے او پانی یار نبی دیا یاران دا مل کے پڑھ لو پانی یار نبی دیا یاران دا پانی یار نبی دیا یاران دا جے شکی ہوگی تے چلے مدینے شکی ہوگی چلے مدینے بیٹھی نہ جوڑے مزارہ بولو بن یار نبی دیا حالانکہ میں شعر و شاعری نہیں کرتا یہ ہارون صاحب بھی پتا ہے صرف میں اس بات پڑھتا گیا کہ ہارون صاحب تھوڑے پر بڑے شعر پڑھتے ہیں تے تونوں شعر میں بڑا پیار ہے اے عالم نبیل نے حافظ قرآن نے الحمدللہ اے جیڑا بھی مسئلہ کرن دے اللہ دا حکم نال جا اللہ دا قرآن ہوے دے جا سونے نبی دا فرمان ہوے کیا کہ سانو استادہ نے دسی ہوئی گالے کہ بیٹا جا رب دا قرآن بیان کرنا ہے یا سونے نبی دا فرمان بیان کرنا ہے تو میں عرض کر رہی ہوں رحماء بینہم رحماء اے رب دا قرآن ہے ایک یہ بولو رب تعالی اول تو لے کے آخر تک ہر چیز دا رب نو علم ہے اللہ دے بارے کسے جگہ بھی عقیدہ اے نہیں کہ اللہ نو علم نہیں اللہ نے اپنی لاریب کتاب کے اندر فرمایا رحماء بینہم وہ آپس کے اندر بڑے ہی رحم دل ہیں وہ آپس سے بڑے ہی آدھا دوستہ غور کرتے ہیں پتہ چل جاوے نبی دے صحابہ تو نبی دی آل دا آپس کے اندر کتنا کو تعلق ہے کتنی کو محبت ہے کتنا کو پیار ہے آدھا دوستہ میں نور الابصار دا صفحہ نمبر 95 پڑھتا پیاوا صفحہ نمبر 95 پڑھ کے ویک نور الابصار فی مناقب آل بیت النبی المختار اسی اندر روایت موجود ہے حضرت دوستہ غور کر میرے تے تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ حضرت عائشہ صدیقہ دے حجر مبارک دے اندر جلوہ فروز نے اور مسلمانہ ایک پاسو ابو بکر صدیق پہ ہوندے نے دوجے پاسو مولا علی پہ ہوندے نے
اج آندے نہیں نہیں انہاں دی دشمنی ہے انہاں دی عداوت ہے میں کہنا خدا دی قسم رب قرآن کی کہہ رہا ہے میری گل ہوے تے نہ منیا جے کوئی حدیث آ کے جو کو کہ ضعیف ہے پر رب دا قرآن ہوئے جڑا لا ریب کتاب ہے رب فرماتا ہے رحماء بینہم وہ تے آپس ہی بڑے ہی رحم دل نے بولو آپس ہی بڑے رحم دل نے ادھر ابو بکر صدیق آندے پینے ادھر خرامہ حضرت علی مرتضی نبی دے ویر پہ آندے نے میرے تے تیرے پیر پہ آندے نبی دے ویر پہ آندے نے میرے تے تیرے بولو جڑے پیر من دینے بولو کیونکہ ساڈا تے عقیدہ ہے ساڈا تے مسلمانہ ساڈا تے عقیدہ ہے اسی دن مسلمانہ نہ ہر جگہ دیتے ہر گلی دیتے ہر چوک دیتے کہنے ہیں میں مرید علی دا میرا پیشوا علی ہے میں مرید علی دا پیشوالی بولے جدا پیشوالی ہے وہ بولے جدا نبی دا ویر پیشوا ہے وہ اپنی زبان میں کھولے زبان ایتھے نہیں کھولی تے کتے کھولنی ہے زبان دیتی رب نے اس واسطے کہ تاکہ نبی دے یاراں دی تعریف کریے رب دے یار دی تعریف کریے کہ کی کہندے نے میں مرید علی دا میرا پیشوا بولو سی ذرا میں مرید علی دا میرا پیشوا علی دوستا غور کر ابو بکر بھی نبی دے حجرے والے پہ ہوندے نے مولا علی بھی نبی بولو سی نبی دے حجرے والے آ رہے نے جدن نبی دے حجرے دے قریب آئے آگے دونوں رک گئے نے ابو بکر کہندے نے مولا علی تسی دروازہ کھڑکڑاؤ کہندے تسی شان والے ہو کون کہندا پیا اے نبی تب جان ابو بکر صدیق میں کہندے نے اے مولا علی تسی دروازہ کھڑکاؤ تسی شان والے ہو ذرا دوستا غور بولو ذرا غور کرے سلفات دیتے ابو بکر کہندے پانے اے مولا علی دروازہ تسی کھڑکاؤ تسی شان والے ہو حضرت علی کہندے نے نہیں دروازہ تسی کھڑکاؤ تسی شان والے ادھر نبی دا صحابی آ رہا ہے ادھر نبی دی آل آ رہی ہے جنہوں میں نبی نے فرمایا انی اللہم انی احبو اے مالکہ میں انہاں نال پیار کرنا وا تو بھی انہاں نال پیار کر محترم میری بات سن ابو بکر کہتے ہیں تسی افضل ہو ابو بکر کہتے ہیں تسی افضل ہو مولا علی شیر خدا کہتے ہیں تسی افضل ہو پھر پتہ چل گیا انہاں دوہاں دا آپس اندر محبت ہے پیار ہے انہاں دا آپس اندر محبت ہے پیار ہے میں کسی دا دل نہیں دکھانا چاہنا میں تے نبی دا فرمان پہ پڑھنا وا ذرا دوستا غور کر حضرت علی نے کیا ذرا غور نال سن حضرت علی کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت مولا علی شیر خدا فرما دینے میں نبی کو سنے آئے میں نبی دی زبان بچوں سنے آئے کہ میں نبی نے فرمایا ہے کہ میرے تمام نبیاں تو بعد میرے تو بعد تمام روح کائنات کے اندر اگر کوئی افضل ہے کہ ابو بکر صدیق دی ذات اگر کوئی افضل ہے کہ ابو بکر صدیق دی ذات ہے دوستا غور کا لہذا کنڈی تسی کھڑکاؤ کنڈی تسی
کھڑکاؤ ابو بکر صدیق ہاتھ بن کے عرض کردے نے میرے پیارے نبی دے ویر علی میں نبی کو سنیا ہے میں نبی دی زبانوں سنیا ہے سمیتو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر النسائی خیرن بولو خیر النسائی فرمایا عورتاں دے وچوں جیڑی بہترین عورت وہ کون ہے میری بیٹی فاطمہ میری بیٹی فاطمہ خیر الناسی لوگاں بچو جلا سب سے زیادہ بہتر کون ہے علی میں نبی نے فرمایا علی ہے فرمایا او دے نکاح دے اندر میں جتی یہ بیٹی فاطمہ حضرت ابو بکر صدیق کر دینے سونیا لہذا فاطمہ ہوئے جنہوں میں نبی نے فرمایا فاطمہ جنت دیا عورتاں دی سردار ہے فاطمہ جنت دیا عورتاں دی سردار ہے لہذا کنڈی تسی کھڑکاؤ ذرا دوستہ غور کر ابو بکر صدیق ہاتھ بن کے عرض کردے نے سنیا میں نبی کو سنیا ہے نبی نے تھوڑی شان بیان کی دیئے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دینے میں نبی کو سنیا ہے میں نبی کو سنیا ہے میں نبی نے فرمایا کہ جدن قیامت دا بلکہ یاد رکھو میں نبی علیہ السلام کو سنیا ہے کہ اللہ دے پیارے نبی فرما دینے جنہیں ابراہیم دا سینہ ویکھنا ہے ابو بکر نو ویکھ لوے جنہیں ابراہیم علیہ السلام دا سینہ مبارک ویکھنا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق نو ویکھ لوے آدھرہ دوستہ غور کر نور الابصار پڑھتا پیاما حضرت مولا علی شیر خدا دی بارگاہ دی اندر ابو بکر صدیق ہاتھ جوڑ کے عرض کر دینے سونیا اے ابو بکر صدیق میں نبی دی زبانوں سنیا ہے بولو میں نبی دی زبانوں سنیا کی سنیا ہے فرمایا میں نبی نے فرمایا جنہیں آدم دا دی حضرت یوسف دا حسن ویکھنا ہوئے جنہیں آدم علیہ السلام دا کہ حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن ویکھنا ہوئے حضرت موسیٰ دی عبادت نماز ویکھنی ہوئے حضرت عیسیٰ دا زہد تقوی ویکھنا ہوئے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مسلمانہ خلق عظیم ویکھنا ہوئے او خلق عظیم جنہوں رب فرما دا انکا لا علا خلق عظیم حضرت مولا حضرت ابو بکر صدیق فرما دینے جنہیں محمد دا خلق عظیم ویکھنا ہوئے علی دا چہرہ ویکھ لوے فلم دیکھے بولو صحیح حضرت علی کا چہرہ دیکھے کیوں کہ میری نبی نے فرمایا النظر علی وجہ علی زن عبادتن میرے نبی نے فرمایا حضرت علی کے چہرے میں تکنا بھی عبادت تو حضرت محترم حضرت مولا علی فرما دینے حضرت مولا علی فرما دینے ذرا دوستہ غور کر قیامت دا دن ہوئے گا قیامت دا دن ہوئے گا فرمایا سارے لوگ جو لینے وہ حسرت دنال ندامت دنال کھڑے ہوں گے حسرت دنال دے ندامت دنال کھڑے ہوں گے کون فرما رہے ہیں میرے تے تیرے پیر علی فرما رہے ہیں نبی دے ویر علی فرما دے بہنے جدن قیامت دا دن ہوئے گا سارے لوگ حسرت دنال کھڑے ہوں گے اللہ کی طرف آواز آوے گی ینادی اللہ اللہ آواز دے گا اے ابو بکر اور ابو بکر نال پیار کرنے والی ہو تسی جنت دے چلے جاؤ کہ حضرت ابو بکر صدیق ہاتھ کا بن کے عرض کر دینے اے نبی دے ویر علی میں نبی کو سنیا ہے کہ جنگ خیبر دے موقع دیتے جنگ خیبر دے موقع دیتے حالانکہ بڑے جلیل القدر صحابہ موجود نے بڑے جلیل القدر صحابہ
موجود نے لیکن دوستا انہاں سارے صحابہ دے وچوں میرے نبی نو مسلمانہ شہد دا اور دودھ دا کھجوراں دا مسلمانہ کھجور تے دودھ دا تحفہ ملیا کہ آپ نے فرمایا این الطالب والغالب آج کہہ دینے نبی نو پتا کوئی نہیں میں کہہ نور الابصار اٹھا کے ویک نور الابصار والے کی مناقب آل بیت النبی المختار اندر لکھ دینے حضرت علی نے آواز دی ہے حضرت علی نور امین نبی علیہ السلام نے آواز دی این الطالب والغالب اے طالب یعنی طالب دے بیٹے علی تسی ادھر آ جاؤ میں تمہیں دودھ دا تحفہ پیش کرنا وا ایک کھجوراں دا تحفہ پیش کرنا وا تاکہ خیبر دی اندر کئی دن جنگ ہوتی رہی فتح نہیں ہوئی جب میرے نبی نے فرمایا میں کل ایسے شخص نو مسلمان علم دے مانگا جدی حد دی اندر رب تعالیٰ فتح رکھے گا وہ کون ہے وہ میرے نبی دے ویر علی نے تیرے تے میرے پیر ذرا غور نہ سن میرے تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما دے ذرا غور کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کیا کہ تھونوں رب تعالیٰ دے نبی نے اتنا مقام عطا کیتا اور بھی صحابہ نے کسی اور صحابی نے ہدیہ پیش نہیں کیتا تھونوں پیدا تھونوں پیش کیتا اور نہ تھونوں بشارت بھی دی تھی غالب بھی آگے رب تعالیٰ تھونوں فتح بھی رب تعالیٰ تمہیں کی کرے گا فتح بھی دے گا ذرا دوست غور کر پھر اگے ذرا حدیث سن میرے دیتے نبی حضرت محمد مصطفیٰ دے ویر علی فرما دینے ذرا غور کر کہ قیامت دن ہوے گا قیامت دن ہوے گا فرمایا پوری کائنات کے اندر پوری کائنات روئے زمین کی انسانیت کے اندر جنت دے 8 دروازے کھلے ہوں گے کسی نو آواز نہیں آوے گی ابو بکر تسی کلے ہو جنہوں 8 دروازہ بچو آواز آوے گی میرا دوست ابو بکر صدیق نو کہندے نے کنڈی تسی کھڑکاؤ حضرت ابو بکر صدیق ہاتھ بند کے کھڑے ہو کے کہندے نے میں اپنے نبی کو سنیا ہے میں اپنے نبی کو سنیا ہے کہ جنت کے اندر فرمایا جتھے امام الانبیاء دا مسلمانہ محل ہوے گا نال انہاں دے جدی امجد ابراہیم دا محل ہوے گا فرمایا بین الانبیاء انبیاء دے دوواں دے درمیان علی دا محل ہوے گا سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ کی فرمایا بین الانبیاء میرے نبی بھی نبی نے بلکہ امام الانبیاء نے حضرت ابراہیم نبی نے جد الانبیاء نے اللہ دے پیارے نبی دے پیارے غلام ابو بکر صدیق فرما دے پہلے سونیا میں نبی کو سنیا ہے جتھے میرا محل ہوے گا نال حضرت علی دا محل ہوے گا نال ابراہیم علیہ السلام دا محل ہوے گا ذرا دوستا غور کر یہ بڑا طویل لمبا واقعہ یہ بڑی طویل اگے حدیث ہوندی ہے لیکن میں تے اختصار کرنا وا اتنی گل ہوئی رب تعالیٰ دی بارگاہ دے وچوں جبریل آ گئے رب تعالیٰ دی بارگاہ وچوں جبریل آ کے کہندے نے بددعا دے چہرے والے آؤ ماں دے کاجل والے آؤ لامرو دی پیاری کے سونی جان والے آؤ میرے بابو ذرا انظر الى السماء سونیا ذرا آسمان وال نظر تے اٹھاؤ سونیا ذرا آسمان وال نظر تے اٹھاؤ جب نظر اٹھائی تے ویکھیا ستے آسماناں دے فرشتے وہ ستے آسماناں دے فرشتے زمین والوں کر کے مولا علی دے چہرے نو تک دینے ابو بکر صدیق دے چہرے نو تک دینے کہ کی کہہ دینے مسلمانہ جبریل امین آگے کہہ دینے سونے آؤ وہ دہا دے چہرے والے آؤ بار بیکھو دے
کے صحیح توڑے ویر علی اور ابو بکر صدیق آپس دے اندر ایک دوجے دیا کنہ کو احترام پہ کر دینے کنی کو محبت پہ کر دینے کنہ کو عزت پہ کر دینے کنہ کو پیار پہ کر دینے تیرا باہر تے جاؤ میں نبی باہر گئے تے باہر بیکھیا ابو بکر تے عمر حضرت علی شیر خدا آپس دے اندر ایک گفتگو کر دینے تے میرے نبی باہر گئے تے جا کے ابو بکر دی پیشانی نو جمیا علی دی پیشانی نو جمیا ذرا دوستا کی گل غور نہ سن میں نبی نے پھر دعا کی دیتی میں نبی نے فیصلہ کی دیتا ذرا دوستا غور کر نور الابصار پڑھتا پیاما میرے نبی نے فرمایا اے میرے غلاموں اگر پوری کائنات سمندر انہاں دی شاہی بن جاوے ارض و سما زمین و آسمان دی مخلوق مسلمانوں انہاں دیاں ہاتھ جا کلمہ بن جان تے فرمایا اے ابو بکر صدیق تے مولا علی توڑیاں شانہ پھر نہیں ہوندیاں تے پھر میں کیوں نہ کہاں بن یار نبی دے یاراں دا بن یار آندا جے شکی ہوئی تے چل مدینہ شکی ہوئی تے بولو تے یار شکی ہوئی تے چل مدینہ ہاں جی شام تک بار زیادہ چیزیں تک انہوں نے پڑھتے میں نے وہ بار بار کھڑے نہیں میں دینے میں تو میں تو پھر نہیں ٹکتا میں ابو الفیضہ منگتا ہوں آدھرا دوست غور کر میں تین دسنا چاہنا ہوا کہ نبی دے صحابہ تے نبی دی آل آپس کتنا کو پیارے نبی دے صحابہ تے نبی دی آل آپس کتنا کو پیارے آدھرا دوست نور الابصار پڑھ کے ویکھ نور الابصار صفحہ نمبر 19 پڑھ کے ویکھ میرے تے تیرے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے ہوئے آپ بولو دیا بیٹھے ہوئے آپ دے کول ایک آدمی آیا لوگ بندے نو لے کے آ گئے لوگ بندے نو بولو لوگ بندے نو لے کے آ گئے میں توڑا نام بھی چلے تھے میری آواز کہ پوری مسجد چھا جاوے گی تو حضرت محترم میں عرض کر رہا ہوں عمر فاروق بیٹھے فاروق بیٹھے کہ لوگ ایک بندے نو لے کے آ گئے لوگ ایک بندے نو لے کے آ گئے تو بندہ کہندا ہے میرے چند سوال نے میرے چند سوال نے انہاں دے جواب دو عمر فاروق فرماتے ہیں جواب میں دینا دس انہیں کلام بڑا مشکل کیتا انہیں کلام بڑا مشکل کیتا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے انہیں پہلا سوال کیتا انہیں پہلا سوال کیتا انی احب الفتنہ انی احب الفتنہ انہیں پہلا سوال کیتا کہ میں فتنے نال پیار کرنا ہوا میں فتنے نال ابو بکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فتنہ تے بہت بڑا گناہ ہے فتنہ تے بہت بڑا بولو تے فتنہ تے بہت بڑا اللہ دا قرآن کے نیال فتنہ تو دوسرا سپارہ پڑھ کے دیکھ الفتنہ تو اشد من القتل اللہ دا قرآن کے نیال جرا فتنہ ہے ایک قتل الرجال دا سخت گناہ ہے بولو فتنے دا قتل نال بھی زیادہ سخت گناہ ہے ایک کہنے والا کہندا ہے وہ ہب الفتنہ دا میں فتنے نال پیار کرنا وا پھر انہاں دوسرا سوال کیتا انی اکرہ الحق میں حق نو ناپسند جاننا وا حق نو بولو میں حق نو ناپسند جاننا وا انہیں کہے کیویں لیکن حق بات ہوے حق نو بات نو تسلیم کرنا ہے محمد دی نشانی
حق بات نو تسلیم کرنا ہے مومن دی نشانی ہے عمر فاروق دا جواب نہیں دیتا خاموش ہو گئے ذرا دس ذرا میں تن دسنا چاہنا وا کہ صحابہ دی نظر دے اندر میرے نبی دے ویر علی دا کتنا کو مقام ہے میرے نبی دے ویر مولا علی میرے دے تیرے پیر میرے دے تیرے بولو میرے دے تیرے پیر علی انہاں دا کتنا کو مقام ہے دوسرا سوال کیتا انی اکرہ الحق میں حق نو ناپسند کرنا میں حق نو پسند کرنا وا تیسرا سوال کیتا میں اس نال احب ما لا اراہو میں او دے نال پیار کرنا وا جنہوں میں ویکھیا بھی نہیں جنہوں میں ویکھیا بھی نہیں انہاں بچوں چھڑ دے بزرگوں تسی میرا حضرت ہو جے کر تھوڑی مہربانی میں او دے نال پیار کرنا جنہوں میں ویکھیا نہیں چوتھا سوال کیتا میں او دے اتے آنا آتا یکتا ہوں لا جیو میں او دے اتے یقین رکھنا جری اجے تک آئی نہیں جری اجے تک آئی نہیں مدرہ غور کرو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے آپ فرماتے ہیں میں نو تیرے مشکل کلام دی سمجھ نہیں لگی انہاں دے جواب کی نے میرے علم دی اندر میرے ادراک دی اندر میرے فہم دی اندر میرے عقل دی اندر نہیں فرمایا جاؤ مولا علی نو بلا کے لے آؤ فرمایا جاؤ مولا علی نو بلا کے بلاؤ کیونکہ کون علی نے او علی نے جنہیں متعلق میں نبی نے فرمایا نا مدینہ العلم وعلی بابها میں علم دا شہر علی دا دروازہ میں علم دا شہر علی دا بولو میں دا شہر میں علم دا شہر علی دا دروازہ ہے تو مسلمانہ کون کہہ دینے عمر فاروق کہہ دینے کہ حضرت مولا علی شیر خدا نو بلا کے لے آؤ تاکہ انہاں بھی دسی آؤ لوگوں میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میں مرید علی دا جنہوں علی نال پیارے بولو میں مرید علی دا میرا پیشوا علی ادھر دوسرا غور کر حضرت عمر بن الخطاب فرماتے ہیں جاؤ مولا علی شیر خدا نو بلا کے لے کے آؤ مولا علی شیر خدا خرامہ ٹہل دے ہوئے آندے پہنے حضرت عمر فاروق آپ دے استقبال واسطے کھڑے ہو گئے نہیں آپ دے استقبال واسطے کھڑے ہو گئے نے ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے آکے بٹھایا مسلم کے اتے فرمایا ہے آدمی دے سوال نے انہاں دے جواب میرے ادراک چ نہیں پہ آندے میرے عقل چ نہیں پہ آندے سونیا میرے ویر علی تسی انہاں دے جواب دیو فرمایا پہلا سوال کیا کہندا انی احب الفتنہ تا میں فتنے نال پیار کرنا وا حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے نے انہیں سچ کیا ہے بولو کہ انہیں کیا ہے سچ کیا ہے ذرا دوست غور کر حضرت علی نے فرمایا پڑھ قرآن میں نبی نے فرمایا جتھے علی ہے اوتھے قرآن جتھے علی ہے اوتھے قاری صاحب ذرا غور کر جتھے علی ہے اوتھے قرآن قرآن علی تو جدا نہیں علی قرآن تو جدا نہیں فرمایا قرآن پڑھ کے ایک عمر فاروق عرض کی تھی دوستو فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنۃ اللہ نے قرآن کیا ہے مال بھی بڑا فتنہ ہے اولاد بھی بڑی فتنہ ہے فرمایا ہر ایک نو مال نال بھی پیار ہے اولاد نال بھی پیار ہے تو انہیں جیری گل کی جو انہیں کیا انہیں میں وہی بول فتنہ تھا میں فتنے نال پیار کرنا وا اللہ نے قرآن کیا ہے مال بھی فتنہ ہے اولاد بھی
فتنہ ہے اج اسی مال دے پیچھے اپنے چچا نو قتل کر دینے آ مال دے پیچھے اپنے بھائی نو قتل کر دینے آ مال دے پیچھے اپنے ماموں دے خالہ نو قتل کر دینے آ لیکن اللہ دا قرآن کہندا انما اموالکم و اولادکم فتنہ مال بھی فتنہ ہے دوسرا سوال کیتا انی اکرہ الحق میں حق نو ناپسند کرنا میں حق نے کہ ہوئے سچی بات ہے پھر ناپسند کیویں میں فرمایا اے عمر اللہ دا قرآن کہندے جاءت سکرۃ الموت بالحق جاءت میں تمہیں پہلے کیا کہ میری تقریر پڑھ بھی نہیں ہوئے دی میری تقریر اللہ دا قرآن ہوئے دا سورہ نبی دا فرمان ہوئے دا فرمایا جاءت سکرۃ الموت بالحق فرمایا موت کا وقت حق ہے موت آنی ہے لیکن کوئی بھی بندہ موت میں پسند ہے کوئی آندہ کہ میں مر جاؤں 100 سال دا بابا بھی ہوئی آندہ یار علی کو 4 دن میں جو دے رہا ہمیں چلن تو بکار ہو جائے حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا اے عمر قرآن پر پردہ چل گیا کہ قرآن علی تو جدا نہیں علی قرآن تو جدا نہیں زندہ باد ختم نبوت ناظر اہل سنت تیسرا سوال کیتا کہ میں انہوں پیار کرنا وا جنہوں ویکھیا نہیں بولو جنہوں میں ویکھیا نہیں ذرا دوست غور کر فرمایا اے عمر بن خطاب صحیح گل کہہ رہا ہے یہ اون دے نال پیار کردا جنہوں ویکھیا نہیں وہ کون ہے فرمایا اللہ وحدہ لا شریک ہے جنہوں کسے بھی ویکھیا نہیں اون دے تے ایمان سارے لیاوندے نے آمنت باللہ فرمایا میں سب تو پہلا ایمان او دا اودن مکمل ہوئے دا اون دی ایمان دی ابتدا جیڑی ہے رب دی ذات ہوئے گی آمنت باللہ میں اللہ دے تے ایمان لے ہونا وا و ملائکتہ ہی او دے فرشتیاں دے تے ایمان لے ہونا وا و کتب ہی او دیا کتاباں دے تے ایمان لے ہونا وا یعنی فرمایا اے عمر جے نے گل کیتی ہے سچی کیتی ہے کہ بے اون دے نال پیار کرنا جنوں ویکھیا نہیں کہ دنیا ویکھ لئیے اون دے نال تے پیار آٹومیٹک ہو جاندا ہے پیار تے تا ہوندا ہے پیار تے بولو تا ہوندا جے کسی چیز نو ویکھیے اوندا حسن تے جمال تے اپنی اکھاں دے اندر رچ جاوے تے دل وچ اوندا پیار پیدا ہو جاندا ہے لیکن او وحدہ لا شریک ہے جنوں ویکھیا بھی نہیں پھر بھی کہنے آ تیری مثال بھی نہیں تیری مثال بھی نہیں تیری مثال بھی نہیں تیری مثال بھی نہیں انا اللہ واحد انا اللہ الاحد میں اللہ ایک لا مثل لہو میری مثال کوئی نہیں انا اللہ واحد القہار میں واحدہ میں قہارا میری مثال کوئی نہیں دوستا غور کر چوتھا سوال فرمایا میں او دے نال پیار کرنا وا جڑی حلی آئی کوئی نہیں جڑی حلی آئی کوئی نہیں حضرت مولا علی شیر خدا فرما دینے عمر حلی قیامت نہیں آئی عمر اون دے بارے سوال پوچھتا پیا ہے کہ میں قیامت نہیں آئی میں اون دے نال اون دے تے پھر بھی یقین رکھنا بولا میں اون دے تے پھر بھی یقین رکھنا کیونکہ اللہ دا قرآن کہندا پڑھ رب دا قرآن پڑھ قرآن کریم دا پہلا سپارہ سورہ البقرہ دیاں پہلیاں ابتدائی آیاتاں پڑھ کے ویکھ اللہ فرماندا وابل خیراتی ہم یوقنون فرمایا جڑا مومن ہے ان دی صفت یہ ہے پہلی صفت کو ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب پہلی صفت ہے کوئی ایمان ہوندا بالغیب ہوے گا دوسری صفت نماز قائم کرنے والا ہوے گا تیسری صفت ہے ومما رزقناہم ينفقون جڑا رب نے رزق دیتا ہے اون دے وچوں خرچ کرنا
ہوے گا چوتھی ہوے گی وما انزل من قبلک سونیا جڑی آپ تو پہلے بھی کتاباں تورات انجیل زبور نازل ہوئی ہے اور جڑی آپ تے نازل قرآن ہویا سی اون دے اوتے بھی ایمان لے اونے آ چوتھی مسلمانہ پنجویں کتاب فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون اور آخر سے یقین رکھتے ہیں ذرا دوست غور کر میرے تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ دے ویر علی نے فرمایا اے عمر پتہ چل گیا عرض کی تھی ہاں عمر اے مولا علی پتہ چل گیا ہے پھر عمر کی کہتے ہیں یا مالکا ایسے آج تو بعد میرا ایسے بندے نال سامنا نہ کر نہ کری جڑا اینا مشرک غلام کرنے والا ہوئے کیونکہ اگر علی نہ ہوندے اگر علی نہ ہوندے میں ہلاک ہو جاندہ میں جواب نہ دیندہ کہ میں امیر المومنین سا کہنا تے کہنا سی امیر المومنین علم ہی کوئی نہیں پر یہ قرآن سمندر ہے قرآن سمندر ہے تو یاد رکھ لو سارے قرآن دا سمندر رب تعالیٰ نے قرآن دا سارا علم جڑا رب کائنات نے مولا علی دے سینے چ رکھ دیتا ہے رب تعالیٰ نے نبی دے ویر حضرت مولا علی شیر خدا دے سینے چ رکھ دیتا ذرا دوست غور کر میں بیان کرنا تے واقعہ طویل ہوئے دا پر آخری عبادت کر کے ختم کرنا چاہتا جدن 10 محرم الحرام دا دن 10 محرم الحرام دا دن ذرا دوست غور کر میرے تے تیرے نبی دے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے شہزادے حضرت علی اکبر نوجوان بیٹے 18 سال دے پتر ذرا دوست 18 سال دے پتر جنک مسلمان کے بلا دے میدان دے اندر سوار مسلمانہ ہو کے گئے نے ذرا دوست غور کر سوار ہوں تو پہلے اپنے ابا حضور دے کول گئے کہ آقا حسین میں اجازت چاہنا وا میں محبت پیار نال اجازت چاہنا وا میں نبی نے ویر اے نبی دے نواسے حضرت امام حسین نے فرمایا اور میرے شہزادے علی اکبر کہ اجازت لینے واسطے آیا ہے عرض کی تھی ابا جان سونے نبی دے دین تو قربان ہون دی اجازت لینے واسطے آیا وا سونے نبی دے دین تو قربان اجازت لینا آیا وا امام حسین فرما دینے شہزادے میرے تو اجازت لین تو پہلے حضرت سیدہ زید طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ زینب کول جاؤ کیوں تیری پھپھو جانے ان دے بیٹے مسلمانہ جامع شہادت نوش کر چکے نے ان دا کوئی سہارا نہیں ان دا کوئی آسرا نہیں ان دا کوئی دل دوں مسلمانہ سکون دین والا نہیں اے علی اکبر تسی جاؤ علی اکبر تسی جاؤ اپنی پھوپھی کو اجازت لو حضرت علی اکبر پھوپھو دے دروازے تے گئے نے خیمے تے گئے نے جا کے مسلمان ہاتھ بن جرد کی تھی پھوپھو جان علی اکبر آیا اجازت طلب کرتا ہے میرے نبی علیہ السلام دے نواسے دے بیٹے علی اکبر عرض کر دینے پھوپھو جان میں اجازت لین واسطے آیا ہوں حضرت سیدہ زینب دیا اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے چھم چھم رونا شروع کر دیتا فرمایا علی اکبر تو چلا گیا میرے اکھاں تو میرے نانا مصطفیٰ دی تصویر دور ہو جاوے گی تو چلا گیا میرے اکھاں تو سامنے میرے نانے دی تصویر دور ہو جاوے گی کہ جدن بھی مینوں نانے دی اجازت آندی سی علی اکبر میں تینوں ویکھ لیندی سا علی اکبر میں تینوں ویکھ لیندی سا حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ فرماندیاں نے علی اکبر تو اجازت نہ عرض کی تھی میری پھپھو جان اگر نبی دی تصویر پیاری ہے اب نبی دی تصویر پیاری ہے تو پھر نبی دا دین بھی پیارا ہونا چاہیے نبی دا دین بھی پیارا ہونا چاہیے نہ دوستا غور کر نبی دے دین دی اجازت لئیے انہاں کی شرط ہے انہاں جو کوئی مال حاصل کرنا نہیں انہاں دی حکومت کوئی حاصل کرنا منظور مقصود نہیں انہاں دی کوئی شرط ہے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پاوے جو دی حسین دیا جی پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے کوئی شرط سی او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پاوے جوگ حسین دیا جی پر نانے دا زندہ
جانے دا زندہ اسلام رہ جائے حضرت سیدہ زینب دی بارگاہ دی اندر ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی پھپھو جان اجازت دے دیو اجازت لے کے مسلمان نظر غور کر نبی علیہ السلام دے نواسے دا لخت جگر حضرت علی اکبر کربلا دے میدان ور روانہ ہوئے نہیں پھر دوستا غور کر کربلا دے میدان دے اندر پہنچے لیکن مسلمان آئی کو شیر علی دا تے دشمن کھپے سجے آئی کو شیر علی دا تے دشمن کھپے سجے پر مسلمانہ ہاتھ دے اندر حیدری تلوار ہے ہاتھ دے اندر حیدری تلوار ہے سر دے اتے حیدری امامہ مسلمانہ پہنے آیا ہے تے مسلمانہ کربلا دے میدان دے اندر مسلمانہ کوفیہ نو اس طرح کٹ دینے جی میں گال گاجر تے مولی کٹی جاندی ہے ادھر امرو ساز ظالم نے آواز دیتی اوے جزیدیو اے کوفیو اے یاد رکھ لو اندے رگاں دے اندر حسین بن علی دا خون ہے اندے رگاں دے اندر حسین بن علی دا خون ہے اندے مسلمانہ مقابلے دی اندر کلے کلے جاؤ دے تے فرمایا تنو سارے نو ختم کر دے گا کیونکہ تین دن دے تریہائے سیدی تے ہویا سب دیا خوشک زبانہ تے پھر بھی ود ود جانا دتیا اوے نگا دیا شیر جوانا تو حضرات محترم پھر بھی ود ود جانا دیا اے نگا دیا شیر جوانا میرا دوست غور کر میرے نبی علیہ السلام دے نواسے دے شہزادے علی اکبر جدو مسلمان کربلا دے میدان دے اندر کوفیانو گاجر دے مولی طرح کٹ دے پہنے ادھر عمر بن سعد ظالم نے آواز دیتی یک بار جی نال حملہ کرو او کوفیو یک بار جی نال حملہ کرو کٹھے ہو کے پہ جاؤ حضرت علی دیوال مسلمانہ تلوارا اس طرح چمک دیا جی میں بجلی چمک دیئے تیر اس طرح تیران دی بارش بھی ہوندی ہے نیزیاں دی بارش بھی ہوندی ہے اکو شیر علی دا تے دشمن کھپے سجے ذرا دوست غور کر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانہ آخرکار وہ انہیں جزیدی سن انہوں نے حملے کیتے تلواراں دے وار کیتے نیزے مارے حضرت علی اکبر زمین تے اپنی سواری تو گرے آواز دیتی ادرکنی یا ابا اباہو ادرکنی یا ابی اے میرے ابو جان میں نو پالو ذرا دوست غور کر میرے نبی علیہ السلام دے نواسے اور مسلمانہ ذرا غور کر اس باپ دا کتنا کو حوصلہ ہوئے گا اس باپ دا کتنی گجرت ہوئے گی اور جدہ 18 سال دا پتر سامنے ذبح ہوندہ پیا ہوئے گا اور 18 سال دا بیٹا ذبح پیا ہوندہ تیران دے نال اور مسلمانہ تلواراں دے زخم نہ تاولان دے آیا زمین دے گر کی آواز دیتی ابا جان روایت جوندہ کا جدن امام حسین مسلمانہ کربلا دے میدان دے وچوں اپنے خیمیاں وچوں نکلنے اس وقت آپ دی داڑھی مبارک جیڑی ادھی جیڑی سیاسی ادھی سفید سی لیکن جدن جا کے اپنے جوان پتر دے لاشے نو چکیا اور اپنے پتر دی سانو اپنی گودی چ رکھیا تے فرمایا وے میرے بیٹے بول ذرا اکھاں کھول تے صحیح اکھاں کھول تے صحیح مینوں پہچان میں کون ہاں اکھاں نال مسلمانہ اشارہ کیتا کہ ابا جی میں جاننا ہوں تسی میرے باپ ہو لیکن ابا جان غلطی ہو گئی ہے مینوں معاف کر دیویں انی دیر وچ آپ دے جسم وچوں روح پرواز ہو گئی انا للہ و انا الیہ راجعون 18 سال دا لاشا جدن حسین نے اپنے کندیاں دے چکیا تاریخ لکھ دیئے حضرت امام حسین دا مسلمانہ کربلا دے میدان تو لے کے اپنے خیمیہ تک آپ دی داڑھی ساری سفید ہو گئی آپ دی داڑھی
ساری سفید ہو گئی اور مسلمان آپ نے 18 سال دے پتر دے لاشے نو کربلا دے میدان دے اندر لیا کے اپنے خیمے اچ رکھیا آپ دی مسلمانہ پھپھو حضرت سیدہ زینب آپ دے قریب آ گئیاں آپ دے چہرے نو گرد و غبار تو صاف کر دیا نے اندال کہہ دیا نے وفادار بھتیجیا بولتے سے ہائے وفادار بھتیجیا بولتے صحیح کہ میں چملا زلف زنجیر تیری مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے علی اکبر بھولنی نہیں تصویر حضرت سیدہ زینب اپنے پتیجے نال پیار کر دیا نے اور محبت کا اظہار کر دیا نے قریب حضرت سکینہ بیٹھی آئیاں نے کہنے لگی پھپھا جی ہن آخری وقت ویر میرے کو جدا ہونے والا ہے چند کڑیاں دا مہمان ہے مینوں ویر دے نال محبت کا اظہار کر لین دیو ویر دے نال پیار کا اظہار کر لین دیو آپ دی ہمشیرہ حضرت سیدہ سکینہ مسلمان آپ دے چہرے نو آپ دے مسلمانہ سن مبارک نو اپنی گودی رکھ دیا نے نال کہہ دیا نے وے شالا بچھڑا نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمان یا بینا کہ جس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا وما علیہ الا اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون